آخ نماز کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ آب زمزم کا کنواں، حجر اسود، مقام ابراہیم اور صفا مروہ یہی ہے۔ میقات کے باہر سے آنے والے بغیر احرام کے مکے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جو اس شہر مقدس میں داخل ہو جائے مامون یعنی امن پانے والا ہوگا۔ دن کا کچھ وقت یہاں کی گرمی پر صبر کر لینے والے کو جہنم کی آگ سے دور کیا جاتا ہے۔ یہاں غار ہرا ہے جہاں مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہاں ہر موسم کے پھل ملتے ہیں۔ معراج النبی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے معجزات اس شہر میں ظاہر ہوئے۔ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ جبل ابی قبیس یہی واقع ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں اپنی حیات ظاہری کے 53 برس گزارے۔ بڑی اہم بات ہے میٹھے اسلامی بھائی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ، میرے آقا نے اس دنیا کو 63 سال اختیار کیا، اور ان 63 سالوں میں سے 53 سال 53 ایئرز میرے آقا نے مکہ مکرمہ میں گزارے۔ اور ایک اہم واقعہ جو قیامت سے پہلے ہونا ہے، یعنی سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور بھی مکہ مکرمہ ہی میں ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم آپ سب کو بھی اس در کی بار بار حاضری عطا فرمائے، حج کی سعادت نصیب فرمائے، مکہ مکرمہ میں کعبے کا دیدار آ کر نصیب فرمائے۔ میرے اللہ سنت کا شعر ہے نا، میں مکے میں آ کر کروں گا طواف اور نصیب آب زمزم مجھے ہوگا پینا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ سعادتیں بار بار نصیب فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، چونکہ تربیتی اجتماع میں آپ سب آئے ہوئے ہیں اور بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا، آج میں اس تربیتی اجتماع کا چونکہ اختتامی سیشن ہے، آخری وقت ہے، کچھ بات کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کی اس پیغام کو، دعوت اسلام کو شروع کیا تو کیسا دور تھا؟ یہ آسان دور نہیں تھا۔ آج آپ عالمی مدنی مرکز میں بیٹھے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، لائٹس چل رہی ہیں، آپ کو کھانے کے وقت کھانا بھی ملا ہوگا، استنجا وضو کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، نماز کے وقت آپ نے علل اعلان نماز ادا کی، کوئی نماز پڑھنے میں روکنے والا نہیں تھا۔ مگر جی ہاں، یہی وہ مکہ تھا میرے میٹھے اسلامی بھائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو رحمت للعالمین ہیں، جو رب کے حبیب ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب انہوں نے اسلام کی دعوت کو شروع کیا کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ صرف میرے آقا نے نہیں، میرے آقا کی محبت اور نبی پاک کے یوں سمجھیے کہ پیار میں، پیارے آقا سے منسلک ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام نے بھی کس قدر تکلیفیں اٹھائیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پہلا دور جو 3 برس تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی پوشیدہ طور پر، یعنی جب اعلان نبوت ہوا اس کے بعد جو پہلے 3 سال تھے وہ بڑی رازداری کے ساتھ پوشیدہ رہ کر، چھپ کر تبلیغ اسلام کا فرض ادا فرماتے رہے۔ اور اس درمیان میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آزاد مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لڑکوں میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے، آپ کی نیکی کی دعوت سے، ذرا سوچئے تو صحیح، ایمان لاتے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ اسلام کی دعوت کو، نیکی کی دعوت کو عام کرنا شروع کر دیا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے، سبحان اللہ، نیکی کی دعوت سے، اسلام کی دعوت سے حضرت عثمان، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی جلد ہی دامن اسلام میں آ گئے۔ میرے بیچ اسلامی بھائی، یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ اب یاد رہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے جو سابقین اولین کے لقب سے سرفراز ہیں، ان خوش نصیبوں کی فہرست پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے دامن اسلام میں آنے والے وہی لوگ تھے جو فطرتاً نیک طبعہ تھے، پہلے ہی سے دین حق کی تلاش میں تھے، اور کفار مکہ کے شرک اور بت پرستی اور مشرکانہ رسوم اور جاہلیت سے متنفر تھے، بیزار تھے۔ چنانچہ نبی برحق کے دامن میں دین حق کی تجلی دیکھتے ہی یہ نیک بخت لوگ دیوانہ وار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اب دعوت اسلام کا ایک دوسرا دور شروع ہوتا ہے، مکی زندگی کا ایک اور یوں سمجھیے کہ دور شروع ہوتا ہے، اور وہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں 3 برس چونکہ گزر چکے تھے اور ایک جماعت تیار ہو چکی تھی، ایک صحابہ کرام کی مختصر سی یوں سمجھیے کہ ایک مدنی قافلہ تیار تھا، ایک اسلامی بھائیوں صحابہ کرام علیہ رضوان کی سمجھ لیجیے کہ جماعت تیار تھی۔ اب وہاں پر سورہ شعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل فرمائی گئی، ترجمہ کنز ایمان، اور اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اب جب یہ حکم نازل ہوا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
صفا کی کوہ صفا، جی ہاں یہی ہے قریب ہی، سبحان اللہ، صفا اور مروہ موجود ہے، تو صفا کی کوہ جو ہے چوٹی پر نبی پاک چڑھ کر میرے آقا نے کہا قبیلہ قریش کو پکارا کہ اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے تو جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں، ہم یقیناً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اتر پڑے گا۔ یہ سن کر تمام قریش، جن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ابو لہب بھی تھا، سخت ناراض ہو کر سب کے سب چلے گئے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اول فول بکنے لگے۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب تیسرا دور آ گیا۔ اب یہ وہ دور تھا کہ اعلان نبوت کا چوتھا سال تھا، اور سورہ حجر کی آیت جس کا ترجمہ ہے تو اعلانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے۔ اب علل اعلان تبلیغ کا حکم تھا، علل اعلان دعوت کا حکم تھا، علل اعلان اسلام کی بات کرنے کا حکم تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھلم کھلا جو ہے اب اسلام کی بات کرنے لگے، شرک اور بت پرستی کے خلاف ارشاد فرمانے لگے۔ اب تمام قریش بلکہ اہل مکہ بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں پر اب تکلیفوں کا ایک ایسا دور شروع ہوا جس کو آج بھی پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کفار مکہ اور خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی کی آگ جب بھڑک اٹھی تو انہوں نے پہلے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کا پلان بنایا، مگر ان کو یہ ڈر تھا کہ قبیلوں میں لڑائی نہ ہو جائے۔ تو اب طرح طرح کی تکلیفوں کا دور شروع ہوا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے۔ سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کاہن، ساحر، شاعر، مجنون ہونے کا کوچہ و بازار میں پروپیگنڈا کیا جانے لگا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کرنا شروع کر دی گئی۔ اللہ غنی، کونین کے والی ہیں، رب کے حبیب ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، یہی وہ مکے کی گلیاں تھی جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے شریر لڑکوں کا غول لگا دیا گیا، یا جو راستوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پھپتیاں کستے، راستوں میں بیٹھ کر گالیاں دیتے، یہ دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ہے کا شور مچا مچا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پتھر پھینکا کرتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دھکا دیتے، کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس اور نازک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ مشرفہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اے وہ اسلامی بھائیوں جنہوں نے کعبے میں آ کر نماز پڑھی ہے، جنہوں نے مکہ پاک میں بڑی آسانیوں کے ساتھ نمازیں ادا کی ہیں، جو آج پاکستان میں اندرون سندھ میں اور جہاں جہاں سے آئے ہیں بڑی آسانیوں کے ساتھ مسجدوں میں ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ایک وہ وقت بھی تھا جب میرے آقا نے کعبے میں نماز پڑھی تو ایک دم سنگ دل کافر عقبہ بن ابی معیط نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دم گھٹنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر دوڑ پڑے اور ایک عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر دفع کیا، اور یہ کہا کہ کیا تم ایسے آدمی کو، ایسی شخص کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس دھکم دھکا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کفار نے بہت مارا۔ کفار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جب معجزات کو دیکھتے، تصرفات کو دیکھتے، نبی پاک کے کمالات کو دیکھتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کلمہ پڑھ کر ایمان لے آتے، مگر نبی پاک کو انہوں نے جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن شریف کی تلاوت فرماتے، اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، آج میں اور آپ قرآن سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتے، لیکن اگر جب پڑھیں تو روکنے والا کوئی نہیں، بلکہ لوگ تعریف کرتے ہیں کہ کیسا نیک آدمی ہے قرآن پڑھتا۔ ایک وہ وقت تھا جب جن پر قرآن نازل ہوا، جو رب کے حبیب ہیں، جن پر وحی نازل ہوتی تھی، وہی آقا جب قرآن کی تلاوت فرماتے تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کو نازل کرنے والے اللہ عز و جل اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیا کرتے، گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑنے پائے، تالیاں پیٹ پیٹ کر، سیٹیاں بجا بجا کر اس قدر شور و غل کرتے، اس قدر شور و غل کرتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی عام مجمع میں یا کفار کے میلوں میں قرآن پاک پڑھ کر سناتے تو یا دعوت ایمان کا واعظ فرماتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے چلا چلا کر کہتا تھا کہ اے لوگوں، یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، تم لوگ اس کی بات نہ سنو۔
ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ذو المجاز کے بازار میں دعوت اسلام دینے کے لیے بیان فرمانے تشریف لے گئے. اے میرے مبلغوں، آج ہم دنیا بھر میں جاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لوگ ہمیں عزت کی جگہ پر بٹھاتے ہیں، ہمارے لیے اہتمام ہوتا ہے، ہاتھ باندھ کے لوگ ہمارا بیان سنتے ہیں. کونین کے والی یہی وہ وادیاں ہیں جہاں بیان کرنے تشریف لے گئے تو ابو جہل آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر دھول اڑاتا جاتا اور کہتا تھا اے لوگوں اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ لات و عزا کی عبادت چھوڑ دو. اسی طرح ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہی مکہ پاک میں کعبہ مشرفہ کے قریب نماز ادا فرما رہے تھے. این حالت نماز میں ذرا غور کیجیے، ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے جو آل فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدے کی حالت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ان کے کندھوں پر رکھتے. یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط اللہ بنی کافر بدبخت اٹھا، اوجڑی کو لا کر نبی پاک کے مبارک دوش پر میرے آقا کے مبارک کاندھوں پر رکھتے. پیارے آقا سجدے میں تھے، دیر تک وہ اوجڑی جو ہے وہ گردن پر میرے آقا کے کاندھوں پر پڑی رہی. کفار میرے آقا کو اس حال میں دیکھ کر ٹھٹھا مار کر ہنستے رہے، ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرتے پڑتے تھے. آخر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت ابھی جو کم سن تھی آئیں اور ان کافروں کو برا بھلا کہا. اس اوجڑی کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کاندھوں سے ہٹا دیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر ان بدبختوں کی یہ شرارت، ان کی یہ گستاخی بہت ناگوار گزری. میرے آقا نے نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا کی، اللہم علیک بقریش، یعنی اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے. پھر ابو جہل اور باقی کئی کفاروں کے نام لے کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، یا اللہ ان کو اپنی گرفت میں لے لے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان سب بدبختوں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھی. پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے گھڑے میں ڈال دیا گیا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح فرمایا کہ اس گھڑے والوں پر خدا کی لعنت ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، یہ ہے دعوت اسلام، یہ ہے دین کی خدمت، یہ ہے دین کو پھیلانے کا جذبہ. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو کرنے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں. آج میں اور آپ پاکستان میں، ہندوستان میں، نہ جانے دنیا میں جہاں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، مگر یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانی ہے. میرے آقا نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں اور پیارے آقا کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان پر کس قدر مظالم ڈھائے گئے. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب آسان تھا، اب یہ کفار یہ ظلم و ستم کیوں کرتے تھے، یہ صحابہ کرام کو کیوں ستایا گیا، ان کے لیے بڑا آسان تھا، سب کو قتل کر دیتے. مگر یہ چاہتے تھے کہ ان مسلمانوں کو اس قدر تکلیف پہنچائی جائے، اتنا ستایا جائے کہ یہ اسلام کو چھوڑ کر ایک بار پھر کفر کی طرف آ جائے. اس لیے قتل کر دینے کے بجائے کفار مکہ نے مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر دی. مگر خدا کی قسم شراب توحید کے ان مستوں نے اپنے استقلال اور استقامت کا وہ منظر پیش کر دیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی جو ہیں وہ سر اٹھا اٹھا کر حیرت کے ساتھ یہ جذبہ استقامت کا نظارہ کرتی رہی. سنگ دل، بے رحم، درندہ صفت ان بدبختوں نے ان غریب اور بے کس مسلمانوں پر جبر اور اکرا اور ظلم و ستم کی کوئی کسر نہ چھوڑی. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، مگر یاد رہے ایک مسلمان کا بچہ بھی اس نے اسلام کو نہیں چھوڑا، وہ اسلام پر پابند رہا. تکلیفیں کیسی کہ سنے تو میرے بیچ اسلامی بھائیوں عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. ذرا غور کیجئے، جو مکہ پاک آئے ہیں وہ یہاں کی گرمی جانتے ہیں، صحرائے عرب کی تیز دھوپ میں، جبکہ یہاں کے ریت کے ذرے تنور کی طرح گرم ہو جاتے ہیں. ان مسلمانوں کی پشت کو کوڑوں کی مار سے زخمی کر کے اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں جلتی ہوئی ریت پر پیٹھ کے بل لٹایا جاتا، سینوں پر اتنا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا کہ وہ کروٹ نہ بدلنے پائیں. لوہے کو آگ میں گرم کر کے مسلمانوں کے جسموں کو داغا جاتا، پانی میں اس قدر ڈبکیاں دی جاتی کہ ان کا دم گھٹنے لگتا. چٹائیوں میں ان مسلمانوں کو لپیٹ کر ان کی ناکوں میں دھواں دیتے جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا اور وہ کرب و بے چینی سے بدحواس ہو جاتے. جرم کیا تھا ان کا؟ کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھا. جرم کیا تھا ان کا؟ کیونکہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا تھا. اے وہ بیچے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین جن کو آسانی سے گھر بیٹھے اسلام ملا، ہم تو پیدا ہوئے تو پہلی آواز ہمارے کانوں میں آذان کی آواز تھی، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے. مگر جنہوں نے اتنی تکلیف سے اسلام قبول کرنے کے بعد وہ زندگی گزاری، ہمیں وہ یاد رکھنا چاہیے. اسلام اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس زمانے میں اسلام لائے جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ارقم بن ابو ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مقیم تھے.
اور صرف چند ہی مسلمان ابھی چند ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے. قریش نے ان کو بے حد ستایا, یہاں تک کہ کوئلے کے انگاروں پر ان کو چت لٹایا, اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہا, یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کی چربی اور رطوبت سے کوئلے بجھ گئے. برسوں کے بعد جب حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کیا اور اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی, پوری پیٹھ پر سفید سفید داغ تھے, دھبے پڑے ہوئے تھے. اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل بھر آیا, حضرت عمر رو پڑے. اے میرے بیچ اسلامی بھائی, یہ تکالیف, یہ میں صرف آپ کو کچھ ایگزامپلز دے رہا ہوں, ورنہ داستانیں بھری پڑی ہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو مؤذن رسول ہیں, کتنی تکلیفیں اٹھائیں انہوں نے, کہ آپ امیہ بن خلف کے غلام تھے, بڑا بدبخت تھا وہ شخص. اس پیارے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی گردن میں رسی باندھ کر کوچہ و بازار میں ان کو گھسیٹا جاتا تھا, ان کی پیٹھ پر لاٹھیاں برسائی جاتی تھی, اور ٹھیک دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں گرم گرم ریت پر ان کو لٹا کر اتنا بھاری پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا تھا کہ ان کی زبان باہر نکل آتی تھی. امیہ کافر کہتا تھا کہ اسلام سے باز آ جاؤ ورنہ اسی طرح گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے. مگر اس حال میں بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر بل نہ آتا, بلکہ زور سے احد احد کا نعرہ لگاتے تھے اور بلند آواز سے کہتے تھے کہ خدا ایک ہے, خدا ایک ہے. اے میرے بیچ اسلامی بھائی, غور کیجیے, یہ داستانیں کتابوں میں بھری پڑی ہیں. یہ وہ داستانیں ہیں جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ نے تکالیف اٹھائی, اور اس کے بعد پھر وہ مکہ مکرمہ جو 53 سال میرے آقا نے جہاں گزارے, مکہ چھوڑنا پڑا. اتنی تکلیف بڑھ گئی کہ ہجرت کرنی پڑی. آج ذرا سوچیں ہم کہ جس گھر میں, جس شہر یا جس وطن میں ہم پیدا ہوئے ہوں, ہمارا گھر بار بھی وہی ہو, کاروبار بھی وہی ہو, رشتہ دار بھی وہی ہو, وہ چھڑا دیا جائے, کس غم کے عالم میں میرے آقا اور صحابہ کرام یہاں سے گئے. کئی صحابہ کرام تو ایمٹی ہینڈڈ, خالی ہاتھ گئے, جو کاروبار, جو گھر بار, جو کچھ تھا یہی رہ گیا. مدینہ منورہ پہنچے تو کچھ ہاتھ میں نہیں تھا, مگر نبی پاک کا ساتھ تھا. یہ امید تھی کہ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, دنیا میں بھی خیر ہمارا مقدر ہوگی, آخرت میں بھی خیر ہمارا مقدر. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کتنے بڑے صحابی, جب آپ دامن اسلام میں آئے تو مکہ مکرمہ میں ایک مسافر کی حیثیت سے کئی دن تک حرم کعبہ میں رہے. یہ روزانہ چلا چلا کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے, اور کفار قریش آپ کو اس قدر مارتے تھے کہ یہ لہو لہان ہو جاتے. ان دنوں آب زمزم کے سوا ان کو کچھ بھی کھانے کو نہیں ملا تھا. اچھا, ایسا نہیں تھا کہ کفار مکہ صرف غریب صحابہ کرام پر ظلم و ستم کرتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, یہ بڑے مالدار صحابی بھی تھے, بزنس مین بھی تھے, مگر جب یہ ایمان لائے تو ان کو بھی بہت مارا گیا, لہو لہان کر دیا گیا. مگر سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا کہ اسلام سے نہیں منہ موڑنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے منہ نہیں موڑنا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم کو نہیں چھوڑنا. یہ ہے وہ داستانیں جو آج بھی ہم سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور یہی مکہ مکرمہ ہے جہاں یہ تکالیف اٹھائی گئی. شاعر نے نبی پاک کی ان تکالیف کو, پیارے آقا پر ان ظلم و ستم کی آندھیوں کو کس طرح اپنے الفاظ میں پیش کیا ہے, ذرا سنیے. ہو سکے تو اشک بار آنکھوں سے سنیے اور اپنے اندر بھی دین اسلام کی خدمت کا جذبہ بیدار کیجیے. پیغمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا, نوید راحت و آرام دینے کو نکلتا تھا. نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو, وجود پاک پر 100 طرح کے ظلم ڈھانے کو. خدا کی بات سن کر مضحکے میں ٹال دیتے تھے, نبی کے جسم اطہر پر نجاست ڈال دیتے تھے. تمسخر کرتا تھا کوئی پتھر اٹھاتا تھا, کوئی توحید پر ہنستا تھا, کوئی منہ چڑھاتا تھا. قریشی مرد اٹھ کر راہ میں آوازیں کستے تھے, یہ ناپاکی کے چھرے 4 جانب سے برستے تھے. کلام حق کو سن کر کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہے, کوئی کہتا تھا کاہن ہے, کوئی کہتا تھا ساحر ہے. مگر وہ منبع علم و حیا خاموش رہتا تھا, دعائے خیر کرتا تھا, جفا و ظلم سہتا تھا. اے میرے پیچھے اسلامی بھائی, غور کیجیے, یہ وہ وقت تھا جو اسلام پر گزرا ہے. کیا ہمیں یاد ہے؟ کیا ہم اس کی یاد بنا کر کچھ آج سنتوں کی خدمت کر سکتے ہیں, کچھ دین متین کی خدمت کر سکتے ہیں؟ آج کہیں گفتار کے غازی تو نہیں. ذرا سوچئے وہ کون سا جذبہ تھا جس نے ہر مرد و عورت بلکہ بچے کو اسلام کا شیدائی بنا دیا تھا. وہ کامل الایمان مومن تھے, وہ جوش ایمانی کے جذبے سے سرشار تھے.
آج کا مسلمان اکثر کمزوری ایمان کا شکار ہے. ان کے پیش نظر، صحابہ کے پیش نظر ہر دم اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہوا کرتی تھی، مگر ہائے افسوس آج کے مسلمانوں کی اکثریت کی اب اس پر کوئی توجہ نہیں. اللہ اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے وہ لوگ سرشار تھے، اور ہائے بدنصیبی آج کے اکثریت مسلمان دنیا کی محبت میں مستغرق ہیں. وہ اعلیٰ کردار کے مالک ہوا کرتے تھے، مگر آج کے مسلمان فقط گفتار کے غازی بن کر رہ گئے. ہم نے دنیا کی محبت میں ڈوب کر رضا الہی کے کاموں سے دور ہو کر اپنی زندگیوں کو گناہوں سے آلود کر کے میٹھے میٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے ایسا لگتا ہے منہ موڑ لیا. مسلمانوں نے اغیار کے فیشن کو اپنا لیا ہے. قرآن پاک ہمیں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ چنانچہ 13ویں پارے میں سورہ رعد میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل دیں. ذرا غور کیجیے آج ہم کہاں لے جا رہے ہیں اسلام کو. آج مسلمانوں کا حال آپ کے سامنے ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ قرآن و حدیث کو ہم نے چھوڑا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو چھوڑا، اغیار کے طریقے کو اپنایا. ایک وقت تھا جب اسلام کا دبدبا پورے عالم میں تھا، مگر آج مسلمان دنیا میں کہاں کہاں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. یہ داستانیں آپ بھی سنتے ہیں، آئے دن ایسی خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں کہ یقین نہیں آتا یہ کسی مسلمان نے کیا ہوگا، کسی کلمہ گو نے یہ حرکت کی ہوگی. مگر بات وہی ہے کہ جس کے دل سے خوف خدا اٹھ جائے، جس کے دل سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ختم ہو جائے یا دور ہو جائے، وہ دشمنان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر عمل کرنے والا بن جائے، اب اس سے سب کچھ ممکن ہے. میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ایک وقت تھا جب اسلام کا کیسا دور تھا. شاعر کچھ اپنے الفاظ میں اس بات کو لکھتے ہیں، اے خاصا اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. جس دین کے مدعو تھے کبھی کیسر و کسرا، خدا آج وہ مہمان سرائے فقرا ہے. وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے فروزہ، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے. جس دین کی حجت سے سب ادیان تھے مغلوب، اب معترض اس دین پہ ہر ہرزہ سرا ہے. چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں، پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے. گو قوم میں تیری نہیں اب کوئی بڑائی، پر نام تیری قوم کا یہاں اب بھی بڑا ہے. ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر، مدت سے اسے دور زمان میٹ رہا ہے. وہ قوم کے آفاق میں جو سرب فلک تھی، وہ یاد میں اسلاف کی اب روبہ قضا ہے. جو قوم کے مالک تھی علوم اور حکم کی، اب علم کا وہ نام نہ حکمت کا پتہ ہے. جو کچھ ہیں وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے. دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. جس قوم نے گھر اور وطن تجھ سے چھڑایا، جب تو نے کیا نیک سلوک ان سے کیا ہے. کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت اس کا جہاز آ کے گھرا ہے. امت میں تیری نیک بھی ہیں بد بھی ہیں، لیکن دل دادا تیرا ایک سے ایک ان میں سوا ہے. ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے، وہ تیری محبت تیری اطرت کی ولا ہے. جو خاک تیرے در پہ ہے جاروب سے اڑتی، وہ خاک ہمارے لیے دارو شفا ہے. جو شہر ہوا تیری ولادت سے مشرف، اب تک وہی قبلہ تیری امت کا رہا ہے. جس شہر نے پائی تیری ہجرت سے سعادت، مکے سے کشش اس کی ہر ایک دل میں سوا ہے. کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، اب تک تو تیرے نام پہ ایک ایک فدا ہے. ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے، ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے. نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کے مقبول دعا ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے ایک بار پھر اپنے اندر جذبہ ایمانی کو پیدا کیجیے. ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ ہم
नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों से मुंह मोड़कर प्यारे आका अलैहिस्सलाम की तालीमात से दूर होकर जिंदगी गुजारे। खुदा ना खास्ता रमजान जाने के बाद अगर नमाजों की कज़ा होने का सिलसिला हो गया है, रमजान के बाद गुनाहों में फिर से पढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है, सच्ची तौबा कर लीजिए। आलमी मदनी मरकज में आए हैं तो अब सुधर के जाना है, अब बदल के जाना है। मैं जैसा आया हूं वैसा न जाऊं, सच्ची पक्की तौबा करके एक नए जज्बे के साथ वापस जाना है। मक्का मुकर्रमा से मैं आपको मेरे मीठे इस्लामी भाइयों अर्ज करना चाहता हूं कि आज सच्ची पक्की नीयत करनी है कि जो इस्लाम इतनी तकलीफों के साथ फैलाया गया, जिसके लिए कई जानें कुर्बान की गई, कई घर उजाड़ दिए गए, कईयों को मेरे मीठे इस्लामी भाइयों जख्मों से चूर चूर कर दिया गया, क्या हम कुछ तकलीफ नहीं उठाएंगे? क्या हम कोई अपने घर से निकलकर मदनी काफिलों में सफर नहीं करेंगे? क्या हम अपने मोहल्ले में जाकर लोगों को नेकी की दावत नहीं देंगे? क्या मुसलमानों को मस्जिदों की तरफ नहीं बुलाएंगे? जो अमजदी काबीनात से आए हैं, जो मदनी अतियात बॉक्स के इस्लामी भाई आए हैं, देखिए मदनी काम करेंगे, नेकी की दावत देंगे तो तकलीफें भी होंगी। कोई दिल बर्दाश्त करने वाली बात भी करेगा, कोई दिल तोड़ने वाला जुमला भी कह देगा। हो सकता है किसी को नेकी की दावत देने जाएं तो कोई कहे जाओ भाई अपना काम करो, हमें नमाज की दावत ना दो। कोई हो सकता है हमारा मजाक भी उड़ाए। हो सकता है मदनी एहतियात बॉक्स लगाने वाले जब मदनी एहतियात बॉक्स लगाने जाए तो कोई दुकानदार झड़क के भगा दे, कोई बुरा भला कह दे। तो याद करना हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंची है, मेरे आका को बहुत तकलीफें पहुंचाई गई, उनकी राह पे कांटे बिछाए गए, मेरे पीछे इस्लामी भाइयों उन्हें गालियां दी गई, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियां की गई। ताइफ के मैदान में इतने पत्थर बरसाए गए कि नबी पाक के नालैन लहू खून मुबारक से भर गए। हमें इतना तो नहीं सताया गया। छोटी सी बात पर हमारे इस्लामी भाई मदनी काम छोड़ देते हैं कि अब मैं दर्स नहीं दूंगा, फला ने मुझे बुरा भला कह दिया, अब मैं इज्तिमा में नहीं जाऊंगा, मेरे निगरान ने मुझे इज्जत नहीं दी। नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हम दुनिया में किसी की हौसला अफजाई के लिए, लोगों की वाह वाह के लिए मदनी माहौल में नहीं आए, हम अपनी आखिरत को बेहतर करने आए हैं। आज एक नियत कर लो, जिंदगी में कोई ऐसा काम कर जाए जिससे हमारा रब हमसे राजी हो जाए, हमारे आका अलैहिस्सलाम हमसे राजी हो जाए। उस दिन को याद करो, क़यामत के दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, हजरत बिलाल हबशी से अगर मुलाकात हो गई, हजरत खब्बाब से अगर मुलाकात हो गई, उन सहाबा से मुलाकात हुई जिन्हें तपती रेतों पर लिटाया गया, उन सहाबा से अगर मुलाकात हुई जिनको घर छुड़ा दिया गया, अगर उन सहाबा से मुलाकात हुई कि मेरे बीच इस्लामी भाइयों जिनको पानी में इस कदर डुबकियां दी गई कि उनके दम घुट गए, एक सवाल क़यामत के दिन उन्होंने अगर हमसे कर लिया कि हमने तो इस्लाम फैलाने के लिए इतनी तकलीफें उठाई, तुमने इस्लाम के लिए क्या खिदमत की, तुमने दीन मतीन के लिए क्या खिदमत की, क्या कोई जवाब है हमारे पास? अल्लाह भला करे दावत इस्लामी के मदनी माहौल का मुझे और आपको मौका दिया है। जरा गौर कीजिए, ये मदनी माहौल ना होता मैं और आप अकेले क्या कर सकते थे? हम किसको जाकर नेकी की दावत देते? हम कैसे दूसरे शहर में जाते? कौन हमें जवाब देता? मगर आज मदनी काफिलों के जरिए ना सिर्फ हम पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी दुनिया के कोने कोने में जाकर सुन्नतों की खिदमत कर सकते हैं, इस्लाम की दावत पेश कर सकते हैं, सहाबा किराम की सुन्नत को अदा कर सकते हैं। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, इस मदनी माहौल का मुझे और आपको शुक्रगुजार होना चाहिए और ये नियत करके आज जाना है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को घर घर फैलाने की कोशिश करेंगे, दुनिया के कोने कोने में जाएंगे। जरा याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, भलाई की बातें मेरे आका अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने वही फरमाई कि ए मूसा, भलाई की बातें जो लोगों तक पहुंचाते हैं उसका खुलासा है कि मैं उनकी कब्रों को रोशन फरमाऊंगा ताकि उनको किसी किस्म की वहशत ना हो। ऐ नेकी की दावत देने वालों, तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हारी कब्रें रोशन होनी है। अल्लाह की रहमत से कब्र की वहशत से बचना है। तो जो बचना चाहते हैं वो आज सुस्ती छोड़ दे, आज पक्की सच्ची नीयत करके जाए कि हमारा जीना मरना इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के साथ है और हम इंशाअल्लाह सुन्नतों की खिदमत के लिए जरूर वक्त देंगे। कारोबार चलते रहेंगे, नौकरियां चलती रहेंगी, ये लाइफ चलती रहेगी, लेकिन जरा गौर करें कि पूरे दिन में कितनी देर हम अपनी आखिरत की तैयारी को देते हैं। ये दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकत से हम ये अपनी आखिरत की तैयारी कर सकते हैं। हमें अल्हम्दुलिल्लाह अपने जाती आमाल के लिए, इनफरादी इबादत के लिए, अपनी इस्लाह के लिए अमीर अहले सुन्नत ने मदनी इनामात अता कर दिए हैं और दुनिया भर के लोगों तक नेकी की दावत पहुंचाने के लिए मदनी काफिलों का क्या खूबसूरत हमें ये मदनी काम दे दिया है। तो अगर हम इसमें शामिल हो जाएं तो इंशाअल्लाह बरकतें ही बरकतें हैं। आखिरी रिवायत सुनते जाइए, सुभान अल्लाह, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुजुर्गान दीन से मरवी है कि जो अपने दीन का इल्म सीखने के लिए सुबह को चला या शाम को चला, वो जन्नती को सीखने के शख्स का गुनाहों का कफारा हो जाता है। हम इज्तिमात में आते हैं, उसमें इल्म दीन
سکھایا جاتا ہے، مدنی چینل دیکھتے ہیں اس سے علم دین سکھایا جاتا ہے۔ مکہ پاک سے اس دعوت کو قبول کیجیے اور پکی سچی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہر جمعرات پابندی سے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے، ہر ہفتے کو انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں ضرور پابندی کے ساتھ شرکت کریں گے، ہر ماہ مدنی قافلے میں 3 دن کے لیے ضرور سفر کریں گے انشاءاللہ۔ یہ 3 نیتیں، میں زیادہ نیتیں نہیں کرواتا، چلیے یہ 3 نیتیں جو کر لے اسلامی بھائی، اور 12 ماہ کے لیے کر لے، کم از کم 12 ماہ ہر جمعرات اجتماع میں شرکت کریں گے، ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے، اور ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ تو ابھی کچھ دیر پہلے الحمدللہ صبح الحمدللہ مجھے طواف کی سعادت ملی ہے، تو اب جو اس وقت جو طواف کر کے میں حاضر ہوا ہوں، اس طواف کا ثواب ان تمام اسلامی بھائیوں کو پیش کرتا ہوں جو یہ 3 نیتیں کر لیں۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ سوشل میڈیا پر بھی جو سن رہے ہیں، جو ہمارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی جمع ہیں، یہ نیت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو خود بھی یہاں آ کر طواف کرنا نصیب فرمائے اور مکہ پاک کی برکت عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان قبلہ مفتی قاسم صاحب بھی جلوہ فرمائیں، اور میں مفتی صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ کچھ مدنی پھول بھی اور اختتامی دعا، آپ کے تربیتی اجتماع کی جو اختتامی دعا ہے وہ انشاءاللہ مفتی صاحب کریں گے مکہ پاک کی فضاؤں سے انشاءاللہ۔ تو مفتی صاحب تشریف لا رہے ہیں، تمام اسلامی مجھے امید ہے کہ ذمہ داران اتنی دیر میں نیتیں کروانے، کھڑے ہو جائے بھائی جب ماشاءاللہ جلدی جلدی کھڑے ہو جائے، جی جی آپ سے کہہ رہا ہوں، ہاں جو پیچھے ہے وہ بھی کھڑے ہو جائے، اور 3 دن کے مدنی قافلے میں نیت کریں کہ ہر ماہ سفر کریں گے، ہاتھوں ہاتھ یہاں سے بھی سبحان اللہ، اگر 12 ماہ 12 دن 30 دن کے مدنی قافلے سفر کریں تو انشاءاللہ سفر ہوں گے۔ تو انشاءاللہ مفتی صاحب تشریف لا رہے ہیں اور وہ دعا بھی کروائیں گے اور کچھ مدنی پھولوں سے بھی نوازیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سیکھ دے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹ دے رحمتیں قافلے میں چلو، سبحان اللہ۔ جلدی جلدی نیت کر لے، انشاءاللہ حج کے مدنی قافلے میں بھی آنا ہے، عمرے کے مدنی قافلے میں بھی آنا ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ عز و جل۔ مفتی قاسم صاحب سے بھی دعائیں لینی ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر سجایا کرو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں تشریف آوری اور دین کے پیغام کو پھیلانے کے حوالے سے سماعت فرمائی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے جو 2 بنیادی مقصد تھے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمائے۔ ایک تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کا سب سے بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پھیلانا ہے۔ حتیٰ کہ علماء کرام نے نبی کی جو ڈیفینیشن تعریف بیان کی ہے وہ بیان ہی یہ کی ہے کہ نبی وہ ہستی ہوتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے لوگوں کی طرف بھیجتا ہے، مبعوث فرماتا ہے۔ گویا اللہ کے نبیوں کی تشریف آوری کا سب سے بنیادی مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں۔ ایک تو یہ ان کی تشریف آوری کا مقصد ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ خود ان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ایک نمونے کے طور پہ، ایک مثال کے طور پہ، ایک آئیڈیل کے طور پہ لوگوں کے سامنے رکھ دی جائے۔ جیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین مثال موجود ہے، بہترین نمونہ موجود ہے کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے،
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھ لیں تو دعوت اسلامی کے بھی جو مقاصد ہیں بنیادی طور پر دو ہیں، اور الحمدللہ ہم اپنی دعوت اسلامی کا مدنی مقصد بیان کرتے ہیں تو بطور خاص ہم اس کو بیان کرتے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ یہ تو ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، یہ وہ والا پہلو ہے، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور ان کی تعلیمات اور ان کی زندگیوں کا وہ پہلو ہے کہ جس کے لیے بطور خاص اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا تھا، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا تھا آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، جو آپ کی طرف قرآن نازل کیا جاتا ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر آپ نے اللہ کے پیغام کو نہ پہنچایا۔ یعنی بیان کرنے کا مقصود یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کا جو فرض منصبی ہے اور جو آپ کا سب سے بنیادی کام ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو سکھاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف وحی فرماتا ہے، آپ اسے لوگوں تک پہنچائیں۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی نے اسی مقصد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا کہ مجھے تمام دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسرا پہلو بھی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو اس میں اپنی اصلاح پہلے، اور یہ جو اپنی اصلاح ہے یہ وہ پہلو ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک اور آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کے اسوہ حسنہ کی روشنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اور ہماری تعلیم کے لیے ہے، لیکن مقصد لینا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ دو وہ بڑے ہی بنیادی مقاصد کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی انبیاء تشریف لاتے ہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں انہی دونوں کے اوپر پورا فوکس کیا جاتا ہے، انہی کے اوپر توجہ دی جاتی ہے۔ ہمارے مدنی قافلے، ہمارے مدنی قافلے، ہمارے دعوت اسلامی کی دیگر ایکٹیویٹی، درس ہے، بیان ہے اور انفرادی کوشش ہے، علاقائی دورے ہیں، ہمارے یہ اعتکافات ہیں، ہمارے ہفتہ وار اجتماعات ہیں، ہمارا مدنی چینل ہے، مدنی چینل کے مختلف سلسلے ہیں، یہ تمام کے تمام یہ گھومتے ہیں اسی ایک مقصد کے ارد گرد کہ ہمیں لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو مدنی انعامات کی صورت میں ہے کہ میں نے نمازیں کتنی پڑھی، میں نے پابندی کے ساتھ پڑھی، میں نے جماعت کے ساتھ پڑھی، میں نے صف اول میں پڑھی، میں نے تکمیل اولیٰ کے ساتھ پڑھی، میں نے آج قرآن پاک کی کتنی تلاوت کی، میں نے درود پاک کتنا پڑھا، میں نے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے کتنا پیش آیا، میں نے والدین کے ساتھ گفتگو کیسے کی، میں نے لوگوں کے حقوق کیسے ادا کیے، یہ وہ جو ساری چیزیں ہیں یہ وہ ہیں جو اپنی ذات کی اصلاح کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جو اپنی اصلاح کی کوشش کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ کروڑ احسان ہے کہ دعوت اسلامی کی صورت میں ہمیں ایک ایسی تحریک مل گئی کہ جو ہمیں اتنے بنیادی ایک مسلمان کی زندگی کے اتنے بنیادی کاموں کے بارے میں نہ صرف سمجھاتی ہے بلکہ سکھاتی ہے۔ الحمدللہ یہ آج کا جو ہمارا یہ 3 روزہ جو سنتوں بڑا اجتماع ہے، تربیتی اجتماع ہے، جس میں آپ یہاں پر حاضر فیضان مدینہ میں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے یہاں پر بیانات ہیں، یہاں پر جو ہے وہ درس ہے، یہاں پر جو ہے وہ تلقین ہے، یہاں پر سمجھانا ہے، یہاں پر انفرادی کوشش کرنا ہے، اور اسی طرح وہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ ہم خود سیکھ کر دوسروں کو سکھانے والے بن جائیں، ہم سیکھ کر دوسروں کو سکھانے والے بن جائیں۔ تو الحمدللہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا ہمیں درس دیا جاتا ہے۔ اب یہ بطور خاص کہ جو نیکی کی دعوت دینے والے ہیں، جیسے بیان نیکی کی دعوت کے حوالے سے ہوا، بیان جو ہے وہ نیکی کی دعوت کے حوالے سے ہوا کہ ہمیں اس حوالے سے جو ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ اب یقین کیجئے کہ ہم جتنا ہم میں سے جتنے لوگ نیکی کی دعوت کا کام کر سکتے ہیں، حقیقتاً ان میں سے 1% مسلمان بھی نیکی کی دعوت کا کام نہیں کرتے، اور پھر جو کرنے والے ہیں وہ جتنا کر سکتے ہیں شاید وہ اپنی اس صلاحیت کا 10% بھی اتنی کوشش نہیں کرتے۔ اگر یہ 10% اگر 100% صلاحیت والے
10 سے ذرا 100 تک چلے جائیں اور یہ 1% بھی جو سمجھانے والے ہیں ان کی تعداد بھی اگر صرف 10% تک آ جائے تو الحمدللہ یہ جو ہمارا مقصد ہے نا کہ ہمیں ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، یہ مقصد بطریق احسن پورا ہو سکتا ہے۔ تو اب قرآن پاک کی ایک آیت مبارک ہے جس میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی بیان کی اور بڑی خوبصورت بیان کی گئی ہیں۔ ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی، اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے اور خود اچھے عمل کرے اور کہے کہ بے شک میں مسلمان ہوں۔ یعنی ایک تو خود مسلمان اور اپنے اسلام کے اوپر اسے فخر ہے، اسے خوشی ہے، وہ اس کو فخریہ اعلان کرتا ہے، اس کے ساتھ وعمل صالحا، وہ اچھے اعمال بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ دعا الی اللہ، وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی یہ تینوں ہی چیزیں آپ کو دیتی ہے۔ دعوت اسلامی آپ کو یہ جذبہ، یہ سوچ، یہ فخر بھی دیتی ہے کہ ہم نے اسلام کا نام لیتے ہوئے شرم نہیں محسوس کرنی کہ ہم مسلمان ہیں، یا ہم اسلام کی تعلیم پہ عمل کرتے ہوئے نہ شرمائیں کہ ہمیں سنت کے مطابق اگر زمین پہ بیٹھ کے کھانا تو ہمیں شرم آ رہی ہے، ہم جو ہے امامہ باندھے تو ہمیں شرم آ رہی ہے، ہم اسلامی لباس پہنے تو ہمیں شرم آ رہی ہے، ہم اسلامی تعلیمات پہ عمل کر رہے تو ہمیں شرم آ رہی ہے، جو ہمارے پردے کے احکام ہے اس پر عمل کر رہے تو ہمیں شرم آ رہی ہے۔ نہیں، فَإِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فخریہ بولے، پورے جوش اور جذبے کے ساتھ کہیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں نہ نماز پڑھنے پہ شرم ہے، نہ ہمیں امامہ باندھنے پہ شرم ہے، نہ ہمیں اسلامی لباس پہ شرم ہے، نہ اسلامی تعلیمات پہ شرم ہے، نہ اسلامی طریقے سے کھانے پہ شرم ہے۔ جس طرح غیر مسلم اپنی تہذیب، اپنے کلچر پہ فخر کرتے ہیں، وہ اپنی غیر اسلامی تہذیب اور طریقے اور لباس کے اوپر فخر کرے، اور ہم مسلمان ہو کر اپنی اسلام کی تعلیمات پہ شرمائیں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اننی من المسلمین، بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں، الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میری نماز ہے مسلمانوں کا کام ہے، میرا پردہ ہے یہ مسلمانوں کا کام ہے، میرا اسلامی طریقے کے مطابق کھانا ہے یہ مسلمانوں کے کھانے کا طریقہ ہے، میرا لباس ہے یہ اسلامی لباس ہے، میرے سر پہ امام ہے یہ اسلامی لباس ہے۔ تو میں اپنے اسلام اور اسلامی تعلیمات کے اوپر فخر کروں، اور اس کے ساتھ وہ عاملہ صالحہ، سارے اچھے کام کروں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ذکر اللہ، تلاوت ہے، دیگر جتنے کام ہیں ان تمام کاموں کو میں ادا کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت بھی دوں، اللہ کی طرف بلانے والا بھی بنوں، اور جس کا خلاصہ یہی بنے گا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو الحمدللہ آپ نے یہاں پر حاضری دی، سیکھا، تو یہ پیغام جو دعوت اسلامی کا مدنی مقصد ہے، اسی کو اپنا ایم بنا کر، اور سمجھے کہ پوری نشست سے اگر آپ نے یہی بات، یہی جذبہ اور یہی سوچ اپنے ذہن کے اندر بٹھا لی تو آپ نے یہاں آنے کے مقصد کو پورا کر لیا، کہ آپ نے جب دعوت اسلامی کے مقصد کو اپنے دل میں اتار لیا تو اب سر سے لے کر پاؤں تک انشاءاللہ آپ دعوت اسلامی والے بھی بن جائیں گے، پکے سچے مسلمان بھی بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، آمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے اللہ، تیرے پیارے دین کی باتیں سیکھنے کے لیے، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سیکھنے کے لیے ہم دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں حاضر ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں اسلامی بھائی آئے۔ اے اللہ عز و جل، ہم دعا مانگنے والے مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین پر موجود ہیں۔ اے اللہ، اس پاک سرزمین کی مقدس ہواؤں کا صدقہ، اے اللہ اس پاک سرزمین پہ موجود مقدس چیزوں کا صدقہ، مقامات کا صدقہ، خانہ کعبہ کا صدقہ، مقام ابراہیم کا صدقہ، اے اللہ حتیم کا صدقہ، حجر اسود کا صدقہ، مزاب رحمت کا صدقہ، اے اللہ خانہ کعبہ کے در و دیوار کا صدقہ، اے اللہ ان جگہوں کا صدقہ جہاں تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم لگے تھے، اے اللہ اس پاک سرزمین پر ہیں جس کی شان تو نے قرآن میں بیان فرمائی، جس کی قسم تو نے قرآن میں ارشاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اے محبوب، میں اس شہر مکہ کی قسم کیوں نہ بیان کروں کہ جبکہ تو اس میں تشریف فرما ہے۔ اے اللہ، وہ شہر جو تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے
तेरे महबूब अलैहिस्सलाम का प्यारा शहर, जिसको छोड़ते हुए तेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने दुआ की और तेरी बारगाह में अर्ज़ किया और मक्का मुकर्रमा को मुखातब करके कहा कि ए शहर मक्का, तू मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है, तू दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है। मेरी कौम मुझे अगर यहाँ से ना निकालती तो मैं तुझे ना छोड़ता। ए अल्लाह, वो शहर जिसको तेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने तेरे ही दीन को फैलाने के लिए, तेरे ही दीन का काम करते हुए छोड़ा, तेरे ही दीन का पैगाम फैलाने के लिए छोड़ा। ए अल्लाह, जिस मुक़द्दस काम को सर अंजाम देने के लिए तेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इस शहर में तकलीफ़ें उठाई, ए अल्लाह, उस मुक़द्दस काम को सर अंजाम देने की हमें भी तौफीक अता फरमा। आमीन। ए अल्लाह, नेकी की दावत का जज्बा अता फरमा। ए अल्लाह, अम्र बिल मारूफ का जज्बा अता फरमा। आमीन। ए अल्लाह, जज्बा ईमानी अता फरमा। ए अल्लाह, वलवला ईमानी अता फरमा। ए अल्लाह, जोश ईमानी अता फरमा। आमीन। ए अल्लाह, उन सहाबा किराम का सदका जिन्होंने इस्लाम कबूल करने की पादाश में तकलीफ़ें बर्दाश्त की, मसाइल उठाए, तरह तरह से सताए गए। ए अल्लाह, हम तो सब्र सुकून की हालत में हैं, अमन सुकून और आफियत की हालत में हैं। ए अल्लाह, हमें इसी हालत के अंदर ही अपने दीन का काम करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। ए अल्लाह, हमारे दिलों में जज्बा पैदा कर दे। हमारे दिल ए अल्लाह अज़्ज़ व जल करीब व मुर्दा हैं। हमारे दिलों में ईमान की रमक बड़ी मामूली सी है। ए अल्लाह, हमारे दिलों को ईमान की मिठास अता फरमा दे। ए अल्लाह, हमारे दिलों को ईमान की हलावत अता फरमा दे। ए अल्लाह, ईमान की तावत अता फरमा दे। ए अल्लाह, ईमान की ताजगी मिल जाए। ए अल्लाह, हमारी सुबह भी ईमान की हालत में हो, हमारी शामें भी ईमान की हालत में हो। ए अल्लाह, उठे तो अपने इस्लाम ईमान के ऊपर हमें खुशी हो, हमारा दिल खुशी से झूम उठे। ए अल्लाह, ईमान को तेरी सबसे बड़ी नेमत समझते हुए संभालने की कोशिश करें, इसकी हिफाजत की कोशिश करें। ए अल्लाह, ईमान की हिफाजत की दौलत अता फरमा दे। ए अल्लाह, ईमान पर इस्तिकामत अता फरमा दे। आमीन। ए अल्लाह, ईमान के ऊपर जीना, ईमान पे मरना अता फरमा दे। ए अल्लाह, ईमान व आफियत की जिंदगी अता फरमा। ए अल्लाह, ईमान व आफियत की ही मौत अता फरमाना। ए अल्लाह, हमें ईमान वाली जिंदगी दे। ए अल्लाह, आमाले सालिहा वाली जिंदगी दे। ए अल्लाह, नेकी और तकवे वाली जिंदगी दे, खौफ व खशियत वाली जिंदगी दे। ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, अपने हमें मकबूल बंदों में शामिल आमीन। कर दे। आमीन। ए अल्लाह, मुत्तकीन के ग्रोह में शामिल कर दे। ए अल्लाह, खाशिईन के ग्रोह में शामिल कर दे। ए अल्लाह, खशियत वाले लोगों में शामिल फरमा दे। ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से मामूर फरमा। ए अल्लाह, हमारी नमाजें तेरी मोहब्बत से मामूर हों, हमारे सजदे तेरी मोहब्बत से मामूर हों। ए अल्लाह, हमारी ज़बानें तेरी मोहब्बत में डूब कर कुरान की तिलावत करने वाली हों। ए अल्लाह, तेरी मोहब्बत में डूब कर हम ज़िक्रुल्लाह करने वाले हों। ए अल्लाह, हमारे ज़ाहिर की इस्लाह फरमा, हमारे बातिन की इस्लाह फरमा। ए अल्लाह, हमारी आंखों को अच्छा देखने की तौफीक दे, हमारे कानों को अच्छा सुनने की तौफीक दे, हमारे दिलों को अच्छा सोचने की तौफीक दे। ए अल्लाह, हमारे दिल की भी इस्लाह फरमा, हमारे ज़ाहिर की भी इस्लाह फरमा, हमारे सारे आज़ा की इस्लाह फरमा। ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, हमें दुनिया की खैर अता फरमा, हमें आखिरत की खैर अता फरमा। ए अल्लाह, दुनिया में भी आफियत दे, मौत के वक्त भी आफियत दे, कब्र में भी आफियत देना। ए अल्लाह, आखिरत में भी आफियत देना। ए अल्लाह, हमें अज़ाब कब्र से महफूज फरमाना। ए अल्लाह, सवालात कब्र में कामयाबी अता फरमाना। ए अल्लाह, हमारी कब्र को भी ऐसे ही ठंडी कर देना जैसे दुनिया के अंदर हम ठंडे रहते हैं। ए अल्लाह, दुनिया में तूने अमन दिया, सुकून दिया, आफियत दी। ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, कब्र के अंदर भी अमन देना, सुकून देना, आफियत देना। आमीन। ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, दुनिया के अंदर तूने इज्जत अता फरमाई, इससे बढ़ के इज्जत क़यामत के दिन अता फरमाना। आमीन। ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, क़यामत की रुसवाई से महफूज फरमा। वला तुखसिना यौमल क़ियामा, वला तुखसिना यौमल क़ियामा, वला तुखसिना यौमल क़ियामा। ए अल्लाह, क़यामत के दिन रुसवा न करना। ए अल्लाह, क़यामत के दिन सारे मखलूक के सामने रुसवा न करना। ए अल्लाह, दुनिया के अंदर हमारे ऐबों पे पर्दा डाला। ए अल्लाह, क़यामत के दिन भी हमारे ऐबों पे पर्दा डालना। ए अल्लाह, दुनिया के अंदर लोगों की नज़र में तूने अच्छा बना के रखा हुआ है। ए अल्लाह, क़यामत के दिन भी हकीकी अच्छा कर देना। ए अल्लाह, और दुनिया के अंदर भी हकीकी अच्छा कर दे। ए अल्लाह, हमारा ज़ाहिर अगर थोड़ा बहुत अच्छा है,
اسے اور اچھا کر دے اور ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے زیادہ اچھا کر دے۔ اے اللہ ظاہر کی صفائی کا ہم خیال کرتے ہیں اور باطن کی صفائی کا پتہ کوئی نہیں۔ اے اللہ ہمارا ظاہر بھی پاک کر دے، ہمارا باطن بھی پاک کر دے۔ اے اللہ ہمارا ظاہر ظاہری اعمال سے منور ہے، ہمارا باطن بھی باطنی اچھے اعمال سے روشن کر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص دے، صبر دے، شکر دے، تقوی دے، قناعت دے، اپنی محبت دے، رضا بالقضاء دے، اپنی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے ریاکاری نکال دے، تکبر نکال دے، حسد نکال دے، بغض نکال دے، کینہ نکال دے، دنیا کی محبت نکال دے، مال کی محبت نکال دے۔ اے اللہ عز و جل خیر خواہی کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ خیر خواہی کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ اچھے بنے، دوسروں کو اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ اے اللہ عز و جل ہمارے جو مسلمان بھائی فیضان مدینہ میں موجود ہیں، ان کو جنہوں نے دعا کے لیے کہا، ہمیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا، اے اللہ عز و جل ان سب کی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ان میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتیں رفع فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں بار قرض سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما، جنہیں رزق حلال دیا ان کے رزق میں برکتیں پیدا فرما۔ اے اللہ دنیا و آخرت کی عافیت عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں صحت و عافیت کی لمبی زندگی عطا فرما، جن کے رخصت ہو گئے اے اللہ ان کی بخشش فرما۔ اے اللہ عز و جل ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما، ہماری جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ عز و جل ہمیں دنیا کے اندر بھی اپنے پیارے بندوں کا ساتھ عطا فرما، صالحین کا قرب عطا فرما، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اٹھنا بیٹھنا نصیب فرما، اسے اپنانا نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا کے اندر بھی صالحین کا ساتھ عطا فرما، اے اللہ آخرت میں بھی صالحین کے زمرے میں ہمارا حشر فرما۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ عز و جل امیر اہل سنت کا سایہ دراز فرما، ان کے فیوز کو عام فرما، ان کی برکات سے ہمیں متمتع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ انہیں صحت و عافیت کی مزید لمبی زندگی عطا فرما، ان پر ان کے اہل خانہ پر کرم فرما، خیر فرما۔ اے اللہ گھر کے تمام افراد کو صحت دے، عافیت دے، خوشیاں دے، خوشحالیاں دے۔ اے اللہ عز و جل امیر اہل سنت کو ہر قسم کی تکلیف سے، مصیبت سے، پریشانی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ عز و جل ان کے باطنی برکات میں اور اضافہ فرما، ان کی ایمان و معرفت میں اور اضافہ فرما، ان کے اعمال صالحہ میں اور اضافہ فرما، ان کے قرب اور درجات میں اور برکت عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل امیر اہل سنت کا فیض دنیا میں، قبر میں، حشر میں ہمیں عطا فرما۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ وسلم، والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔